بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تمام تر چیزیں ہیں وہ مقتدر حلقے، طاقتور حلقے سنبھالتے ہیں، ہر چیز کو اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق چلاتے ہیں، لیکن ایک عجیب صورتحال آن پڑی ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں کے ساتھ خود بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے کل بھی پریس کانفرنس کی اور آج بھی پریس کانفرنس کی، جس میں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید اس وقت پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اور آج پیر پگاڑا نے تقریر کی اور یہ کہا کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ پاکستان میں شاید ایمرجنسی یا مارشل لا لگ جائے۔ اب یہ کیا صورتحال ہے جس کے بعد یہ معاملات اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور نواز شریف نے اچانک کیا کیا ہے یہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ ایک خبر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ رابطے بھی کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ملاقاتیں بھی کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ عمران خان کی ہدایت کے اوپر ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب اور وفاق کے اندر قومی اسمبلی کی سطح کے اوپر اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے، اور حکومت ظاہر ہے الیکشن تو لڑنا ہے نا۔ عمر ایوب وزیر اعلیٰ کے امیدوار ضرور ہوں گے اور وزیر اعظم کے امیدوار ضرور ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نمبر کم ہے، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹیں آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کی بدولت نہیں ملیں گی۔ کچھ ایسی صورتحال پنجاب میں بھی ہے، الیکشن ضرور لڑیں گے اور میاں اسلم اقبال امیدوار ہوں گے، لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے پاس 154 کا نمبر پورا ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ اب ایسا کیا ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہم وزیر اعظم کا ووٹ تو دے دیں گے لیکن ہم حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن پھر اچانک کسی نے چابی گھمائی اور دن میں پریس کانفرنس شام ٹائم کی بلاول زرداری نے، اور رات کو آصف زرداری خود پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ کسی نے لکھا کہ شاید اس موقع کے اوپر پاکستان میں مقتدر حلقوں سمیت کوئی بھی حکومت نہیں لینا چاہتا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ لینے کی ایک بڑی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی 80 کے قریب نشستیں ان سے چھین لی گئی ہیں، تو اگر ان کو وہ نشستیں نہ ملیں تو اس مینڈیٹ کے ساتھ تو وہ حکومت بناتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اگر حکومت بنا بھی لیں ان کی حکومت کو چلنے کوئی نہیں دے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے علی امین گنڈا پور کو لے کے کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی رپورٹ کر رہی ہے، مریم نواز کو چیف سیکرٹری، آئی جی اور دیگر سیکرٹریز ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس طرف آپ کہہ رہے ہیں جی جناب کہ ہم تو ان کو گرفتار کریں گے، فلاں کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تو کلیئر ہے۔ گو کہ آج بھی علی محمد خان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم فتح مکہ کا جو ماڈل تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دنیا میں مثال ہے، ہم سب مسلمان اپنے ذاتی معاملات میں بھی اس کو ہی کرنا چاہیے، اور باقی بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عام معافی کا اعلان کریں گے، بدلہ کسی سے نہیں دیں گے۔ اب اس سارے سینیریو میں اس گیم چینجنگ پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ پہلے حکومت والے معاملات، پھر فضل الرحمان جو ہیں، اب مسلم لیگ نون نے کچھ بلنڈرز کیے ہیں، وہ گلے بھی پڑ رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک نیا ترب کا پتا پھینکا۔ اب آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون جو ہے ان کے نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن کے اندر وکٹری سپیچ کی، اور خاکسار جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں موجود تھا، نمبر 1۔ اور وکٹری سپیچ میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، آپ نے دیگر جماعتوں کو دعوت بھی دے دی تھی۔ دوسرے نمبر کے اوپر شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی لمبی چوڑی اپنی کابینہ کو ساتھ بٹھا کے، تو ان کا ہم تو حکومت بنائیں گے۔ اب یہ مسلم لیگ نون کا ایک جانب دعویٰ تھا، پھر آپ نے اسلام آباد میں بیٹھ کے آصف زرداری، چوری شجاعت، علیم خان، صادق سنجرانی، شہباز شریف، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مل کر حکومت بنائیں گے۔ اب یہ سارے اقدامات وہ ہیں جو آپ کر چکے ہیں، لیکن اب خبر کیا آتی ہے؟ اب خبر یہ آتی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون نے آج رائیونڈ جاتی عمرہ کے اندر ایک اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں تمام تر قیادت موجود تھی، شہباز شریف بھی تھے، خواجہ سعد رفیق بھی تھے، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، ایاز صادق، احسن اقبال،
رانا تنویر، سلمان شہباز، ملک احمد خان، یعنی مجموعی طور پہ مسلم لیگ نون کی تمام ہی قیادت موجود تھی اور نواز شریف خود موجود تھے. وہاں پہ بتایا گیا ہے جی شرکاء نے یہ رائے دی ہے کہ پنجاب میں تو حکومت بنائی جائے لیکن وفاق میں مسلم لیگ نون اپنی حکومت نہ بنائے یا حکومت نہ لے. اور اس کے پیچھے ان کا خیال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو حکومت بنا رہا ہے اس کو حکومت بنانے دی جائے. اب اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا مقتدر حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جانا مقصود ہے؟ کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اگر مسلم لیگ نون جنہوں نے سب کو ساتھ ملایا اور پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور اس دوران ایک جو اہم بیان آیا وہ جو ان کے ہارنے والے شیخو پورہ سے میاں جاوید لطیف، ان کا خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے. جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا اس کے اگلے دن بتاؤں گا دھاندلی کس کے لیے کی گئی اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اکثریت دلائی گئی. اب آپ اندازہ اس بات سے کریں اس سے زیادہ کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی غلط بیانی ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. تحریک انصاف کے کارکنان تھانوں میں مارے گئے. منڈی بہودین والا واقعہ آپ کو یاد ہے. تحریک انصاف کے لوگوں نے جیلیں کاٹی. اس نے کوئی جلسہ نہیں کر سکے، کوئی ریلی نہیں کر سکے، اور تو اور ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. اور اب آپ یہ کہیں کہ ان کو اکثریت دلائی گئی ہے، یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے. پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو نکل کے اپنے ضمیر کی بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا اور پہلی بار ہمیں احساس ہوا پرچی کتنی طاقتور چیز ہے. اور انہوں نے ساری سائنس سے الٹا کے رکھ دی. انتخابی نشان کیا ہوتا ہے جی، امیدوار کیا ہوتا ہے جی، الیکشن کیمپین ہو یا نہ کوئی فرق پڑتا ہے. اب مسلم لیگ نون یہ بیانیاں نہیں بنا سکتی کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے، لاڈلا کوئی اور ہے. اگر وہ لاڈلے ہیں تو پھر نواز شریف لاہور میں فارم 45 کے مطابق ہار کے بھی فارم 47 میں کیسے جیت گئے؟ پھر آپ کو بتانا پڑے گا حمزہ شہباز شریف کو لاہور سے کیسے جتوایا گیا، اس میں 5,500 ووٹ مسترد کر کے عالیہ حمزہ. پھر آپ کو بتانا پڑے گا مہر بانو قریشی کے 16,500 ووٹ مسترد کر کے آپ نے کیسے جتوا دیا ان کو، دوسروں کو. آپ کو بتانا پڑے گا کہ ناصر بسال کو آپ نے کیسے جتوا دیا 11,500 ووٹ مسترد کر کے، اور کوثر پروین کو آپ نے ہرا دیا. اسی طرح سے کیسرا الہی اور بہت ساری مثالیں، شوکت بسرا اور بہت ساری مثالیں دی، ریحانہ ڈار. یہ نہیں ہو سکتا، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. اب آج ہی انہوں نے کہا تھا، اور اس حوالے سے رؤف حسن صاحب نے بھی کہہ دیا ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے لیکن پنجاب اور وفاق میں ہم حکومت نہیں بنا سکتے. اب اگلی خبر سن لیجیے. اگلی خبر یہ ہے کہ آج ہی پیر پگاڑا نے کہا تھا کہ مارشل لا یا ایمرجنسی لگ سکتی ہے. تو اس کے اوپر ایک تو رانا ثناءاللہ نے تصدیق کی ہے جی کہ انہوں نے مینڈیٹ میں وفاقی حکومت نہ لی جائے اور اکثریت کی رائے یہی ہے. اور پھر ان کا جی اگر سیاستدانوں نے مل بیٹھ کر کوئی حل نہ نکالا تو پھر خدشہ ہے کہ حالات واقعتاً ایمرجنسی کی جانب جا سکتے ہیں. اگر یہ ایمرجنسی لگتی ہے یا مارشل لا خدا نہ خواستہ لگتا ہے، اس کی ذمہ دار واحد جماعت مسلم لیگ نون ہوگی. آپ نے سسٹم میں اپنے فائدے کے لیے پورا بگاڑ پیدا کیا، آپ مکافات عمل اس کو قرار دیتے رہے اور آپ اس کا فائدہ لیتے رہے. اب آپ کو پاکستان کے لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے، آپ کے تمام تر منصوبے ملیا میٹ کر دیے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سسٹم کو لپیٹ دیا جائے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. اور اب تو پیپلز پارٹی والے بھی ذرا ماحول بدل گیا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی اگر تو آرمی چیف کو توسیع دینے کا ماحول پھر ہوا تو پیپلز پارٹی شاید اس کا حصہ نہ بنے. یہ خورشید شاہ نے ڈان نیوز کے پروگرام کے اندر بات کی ہے اور ان کا مطابق جی موجودہ آرمی چیف کو توسیع نہیں دینی چاہیے، سینئر ترین جنرل کو آرمی چیف بننا چاہیے. پاکستان کو بچانا ہے تو سینیورٹی کے مطابق آگے چلیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی 1 سال مشکل سے 1.25 سال ہوا ہے آرمی چیف کو، یہ توسیع کی باتیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عمران خان نے اپنی قوم سے کیا مدد مانگی ہے. وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کل
ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے. وہ فضل الرحمان سے بات چیت بھی کر رہے تھے, پھر انہوں نے فضل الرحمان کو کہا کہ آپ اپوزیشن کا ووٹ دیں. فضل الرحمان کہا نہیں جی ہم اپوزیشن میں بھی ووٹ نہیں دیں گے, گورنمنٹ میں بھی ووٹ نہیں دیں گے. او مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ دھاندلی والے معاملے کے اوپر جس طرح ملک گیر احتجاج چل رہا ہے, جے ڈی اے نے بہت بڑا احتجاج کیا, جماعت اسلامی نے احتجاج کیا, کل تحریک انصاف دن 2 بجے ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے. میں آپ کو لاہور کی اگر بات بتاؤں تو لاہور میں لاہور پریس کلب کے سامنے بتایا گیا ہے, اور جو اس پنجاب میں قصور میں بتایا گیا مسجد چوک, ننکانہ کچہری چوک, نارووال فیض احمد فیض پارک, گجرات جی ٹی ایس چوک, حافظ آباد پریس کلب, گجرانوالہ نوشہرہ روڈ الراہی ہاسپٹل چوک, منڈی باؤدین پریس کلب, ملک وال چوک, شیخو پورہ صدر, سیالکوٹ کچہری. اب وہاں پہ وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور اسلام آباد کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ کل F10 پارک سے صبح 11:30 بجے جو ہے شیر افضل مرور کی قیادت میں نیشنل پریس کلب کی طرف ریلی جو ہے وہ نکالیں گے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پہ انتظامیہ کو ایک درخواست بھی جمع کرا دی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نیشنل پریس کلب کے سامنے وہ اکٹھے ہوں گے اور اس سلسلے میں انہیں اجازت دی جائے, اور جو سیکیورٹی کے اور باقی انتظامات ہیں وہ ضرور کیے جائیں. اب اس حوالے سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اب کل اگر آپ دیگر جماعتوں کو احتجاج کی اجازت دے رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت ملنی چاہیے. لیکن ایک چیز اور ہے, جس طرح سے احتجاج ہو رہے ہیں, جس طرح سے چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس بھی دکھا رہے ہیں, ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے. لگتا یہ ہے کہ بائی ڈیزائن شاید چیزیں کچھ کہیں اور طرف جا رہی ہیں, اور ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں یہ نوبت نہ لائے, ورنہ ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.